بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کے تعلق سے اور نیت کے تعلق سے اور متعدد احادیث مبارکہ کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج علم کے تعلق سے چند احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا، اس وجہ سے کہ علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا اور عمل کے بغیر انسان کو فائدہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس عمل کا علم ہو انسان کو، کیونکہ تبھی انسان علم ہوگا تو انسان برائی سے بھی بچ سکتا ہے، یعنی علم ہوگا تو عمل کر سکتا ہے، اگر علم ہی نہ ہو تو انسان عمل نہیں کر سکتا ہے، اور بغیر علم کے اگر عمل کرے گا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر کرم کرنا چاہتا ہے اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ دین کی سمجھ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اس موضوع کی بہت سی احادیث مبارکہ انہوں نے بیان فرمائی ہیں، اور انہی میں سے ایک یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما العلم بالتعلم، کہ یہ جو علم ہے نا یہ سیکھنے سے آتا ہے۔ حضرت حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، آپ اتنے بڑے عالم بن گئے، کیسے بن گئے، اس کا کارن کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں پوچھتے پوچھتے اور سیکھتے سیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مجھے مقام عطا فرمایا ہے۔ اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں اس تعلق سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل العبادت الفقہ، سب سے افضل عبادت، سب سے اعلیٰ عبادت اور خدائے قدوس کو سب سے زیادہ پسند عبادت یہ ہے کہ علم دین سیکھا جائے، فقہ سیکھا جائے، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے۔ وافضل الدین الورع، اور دین کے اندر سب سے افضل چیز جو ہے وہ تقوی و طہارت ہے، وہ صفائے قلب ہے، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ اپنے دل کو مصفہ و مجلہ کرنا ہے، اور خوف خدا اور خشیت ربانی اپنے دل کے اندر پیوست کرنا ہے، اسی سے بندہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور خوف خدا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بے شمار برائیوں سے بچانے والی چیز خوف الہی ہے۔ جب بندے کا یہ ایمان و یقین ہو نا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خلوت ہو جلوت ہو، وہ کسی بھی میدان میں ہو، کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو یقیناً وہ بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ، تھوڑا سا دین کا علم بہت زیادہ عبادت سے افضل ہے، بہت زیادہ عبادت سے تھوڑا علم افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم نور ہے نا، یہ دل کو روشن کر دیتا ہے، اور عبادت اگر انسان کرے گا، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک ہے نماز تو عبادت ہے، جیسے فرض نماز کے علاوہ آپ نفل لے لیں، نفل نماز آپ پڑھیں گے تو نفل نماز پڑھیں گے تو عبادت ہے، یقیناً سجدہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، لیکن سجدے کا علم پہلے ہونا چاہیے کہ سجدہ کیسے ہوتا ہے، رکوع کا پہلے علم ہونا چاہیے، قیام کا پہلے علم ہونا چاہیے، قرات کا علم ہونا چاہیے۔ تو جب پہلے علم ہوگا، علم کے بعد عبادت ہوگی، تو وہ عبادت خدائے قدوس کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لیکن اگر اپنی طرف سے اگر آدمی کر دینا تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ مثنوی شریف کے اندر ایک حکایت ہے کہ ایک شخص دوسرے کا پتہ کرنے کے لیے گیا، عیادت کرنے کے لیے گیا، تو عیادت کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا، کون ہے ایسا بندہ جس نے آج نماز جنازہ ادا کی ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہوں، میں نے آج نماز جنازہ پڑھی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کون ہے ایسا بندہ جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہو؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے آج عیادت کی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کون ہے ایسا بندہ آج جس نے نماز جمعہ ادا کی ہو؟ تو
تو آقا نے ارشاد فرمایا میں نے نماز جمعہ بھی ادا کی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون ہے ایسا بندہ جس نے آج کسی مسلمان نے اگر چھینک کے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں یرحمک اللہ اس نے کہا ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کیا یا رسول اللہ یہ کام بھی میں نے کیا ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن کے اندر یہ چیزیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے یہ، کسی بیمار کا پتہ کرنا بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ ایک آدمی بہرا تھا، وہ چلا گیا ایک آدمی کا پتہ کرنے، اب وہ بیچارہ سن ہی نہیں سکتا، تو اب اس نے ایسے 3-4 سوال اور ان کے جواب خود اپنے ذہن کے اندر اس نے اپنے اندازے سے کہ میں جاؤں گا پتہ کروں گا، میں پوچھوں گا کیا حال ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے، میں کہوں گا الحمدللہ۔ پھر اسی طریقے سے وہ کہے گا ڈاکٹر کون ہے، کسی کا نام لے گا تو میں یہی کہوں گا اچھا ڈاکٹر ہے۔ اب یہ گیا نا تو مریض بیچارہ بڑا تنگ تھا، اور جا کر کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اے جی مر رہا ہوں۔ اے الحمدللہ بہت اچھا ہے، اچھی حالت ہے آپ کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر کون ہے؟ کیا ڈاکٹر؟ اب تو حضرت اسرائیلی کا انتظار ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، وہیں سے تمہیں فرق بھی پڑے گا۔ اب گیا تو تھا یہ راضی کرنے کے لیے، اب ایک آدمی تنگ ہو اور تنگی کے عالم میں اگر اس طرح کا جواب یا اس طرح کا سوال اس سے یا اس طرح کی گفتگو سے ہو، ایمانداری سے بتائیے کیا بندہ خوش ہوگا؟ وجہ کیا کہ اسے علم نہیں تھا، قصور اس کا نہیں، اسے علم نہیں تھا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو یہ گیا تھا خوش کرنے کے لیے لیکن ناراض کر کے واپس آیا۔ اس لیے عمل خدائے قدوس کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے، لیکن عمل کا پہلے علم ہو تو تبھی خدائے قدوس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور دین میں سب سے اچھی چیز جو ہے وہ خدائے قدوس کا خوف اور خوف الہی اور خشیت ربانی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن وَكَفَى بِالْمَرْءِ فِقْهًا اِذَا عَبَدَ اللَّهِ کہ ایک بندے کے علم کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ خدائے قدوس کی عبادت کرے، یعنی جس کے پاس علم ہو اور وہ پھر عبادت سے عاری ہو تو ایسے علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں نا۔ علم جڑ ہے اور عمل یہ پیڑ ہے، اگر انسان صرف جڑ ہی کو زمین میں پالتا رہے، پیڑ کو کاٹ دے تو پھل نہیں ملے گا اسے۔ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا اور ایک انسان کے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی رائے کو بہت اچھا سمجھے کہ بس بات کرتا ہوں تو میں، مشورہ دیتا ہوں تو میں، دوسرے کی رہنمائی کرتا ہوں تو میں، سب سے اچھی رائے تو میری رائے ہے، بات چلنی چاہیے تو میری رائے بات چلنی چاہیے، بس اس طرح کا جو بندہ ہونا تو حدیث شریف میں اسے جاہل ہونے کی سرٹیفکیٹ دی گئی ہے۔ اور اب یہ حدیث اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو تھوڑا ٹائم لوں گا میں آج تھوڑا سا زیادہ، یہ اس حدیث پاک کی تشریح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ کہ جو بندہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے ایک مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بڑی بڑی مصیبتوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ دنیا کی مصیبت جو کوئی کسی بندے سے دور کر دیتا ہے، اللہ قیامت کی مصیبت کو اس سے دور فرما دیتا ہے۔ اور قیامت کی مصیبتیں آپ کو پتہ ہے کون کون سی؟ وہاں گرمی کتنی ہوگی، وہاں پیاس کا عالم کیا ہوگا، وہاں حساب کتاب کتنا شدت اور سختی کے ساتھ ہوگا، وہاں نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تو بڑی مصیبتیں نا محشر کے میدان کی، ان بڑی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا کب؟ جب اس دنیا کے اندر آپ کسی عام مسلمان کی چھوٹی مصیبت کو دور کر دیں گے۔ اور پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، پردہ دری نہیں، پردہ پوشی کرے گا کسی مسلمان کی، غلطی ہو گئی اور اس نے پردہ ڈال دیا، اس سے خطا ہو گئی اس نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ جو ستر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے، وہ تو خود ستار ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر پردہ دری کرے تو کون ایک دوسرے کو منہ دکھا سکتا ہے؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ آج ہم یہ جو اس نے ایک اپنی ستاری کا پردہ ہمارے اوپر ڈالا ہوا ہے نا، ایک پردہ ہمارے اوپر جو پڑا ہوا ہے من جانب اللہ، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کے لائق ہیں، ورنہ اگر حقیقتیں سامنے آ جائیں تو بڑا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی مسلمان کے عیب کو ڈھانپ دے گا، پردہ دنیا والآخرہ، اور جو کسی مصیبت زدہ کی
کے اوپر وہ آسانیاں پیدا کرے گا، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کتنی مصیبت زدہ ہوتے ہیں نا معاشرے و سماج کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یعنی لوگوں کے لیے ہمیں آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ہر طرح کی آسانیاں گفتگو کے اندر۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت سے احباب ہیں وہ دین کو بڑا سخت کر کے پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر تو عمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ بیوقوفی ہے ایک طرح کی۔ دین نہایت آسان ہے، بس عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہر مشکل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے لگاتار مسلسل۔ کب تک؟ جب تک ایک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، خدا تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی کسی کی آپ مدد کر کے تو دیکھیں، اب مدد کئی طرح کی ہوتی ہے، اب اس کی بھی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فہرست آپ بنا لیں۔ کوئی آدمی مقروض ہے تو اس کے قرضے میں اس کی مدد کر دی جائے، کسی آدمی کے گھر کا کام ہے تو وہ یعنی سوشل ورک بالفاظ دیگر، یہ سماجی کام، اس میں اگر کسی کا ہاتھ بٹا دیتا ہے نا بندہ، پھر اس کی مدد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو آدمی ایسے راستے میں چلے، ایسے راستے کے اوپر جو بندہ چلتا ہے کہ جس راستے میں وہ علم کی تلاش میں رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ علم کی تلاش میں جو بندہ آتا ہے نا، اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، جو ظہر کے بعد جامع مسجد کے اندر محفل سجتی ہے، کون سی محفل ہے؟ یہ علمی کی محفل تو ہے۔ حضور کے فرمودات عالیہ، آقا کریم علیہ السلام کے فرمان مقدسہ اور حضور کے احادیث مبارکہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ یہ محفل معمولی محفل نہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں ایک طرف، لیکن یہ علمی مجلس اور علمی محفل ایک طرف۔ اس مجلس کی طرف جو چل کر کے آئے گا نا، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہے۔ یہ علمی مجلسوں کے اندر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہاں پہ علمی مجلس ہوتی ہے۔ اور وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ کچھ لوگ اگر جمع ہو جائیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر، ان کا کام کیا ہو؟ پہلا کام یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ اکٹھے ہو کر کے کیا کرنے والے ہوں؟ تھوڑا زور سے، اکٹھے ہو کر کے، اجتماع بھی ہو اور اکٹھے ہو کر کے تلاوت۔ یہ اکٹھے ہو کر کے لوگ تلاوت کہاں کرتے ہیں؟ ختمات کی محفل کے اندر، اور اسی کو کئی لوگ جو ہے وہ بالکل بدعت کہتے ہوئے بیچارے تھکتے ہی نہیں ہیں۔ اکٹھے ہو کر کے جو قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اور نمبر 2 وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور علم کی باتیں کرتے ہیں، علم سیکھتے سکھاتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں، سیکھتے بھی ہیں اور دوسرے کو بتاتے بھی ہیں۔ تو جہاں پہ ایسی محفل ہوتی ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فرشتے اپنے پروں کے نیچے اس محفل کو ڈھانپ دیا کرتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ سکون بھی نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھی ان لوگوں کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس محفل کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے جو اس پاک پروردگار عالم کے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی محفل کے اندر پھر میرا اور آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب علمی محفل سج جاتی ہے، کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے، دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے، پھر یہ محفل تو یہاں جامع مسجد کے اندر لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس کے اندر۔ وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، اور اسی طریقے سے جس کا عمل سست ہو جاتا ہے نا، پھر اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اب میں بہت بڑے خاندان کا آدمی ہوں تو میرا خاندان میرے لیے کافی ہے، تو خاندان کی بنیاد پہ کوئی ڈگری نہیں ملتی ہے۔ خاندان کی فضیلت و عظمت و شرافت اپنی جگہ، لیکن یہ شرافت اور عظمت کب کام آئے گی؟ جب بندہ میدان عمل میں ہوگا، علم حاصل کرے گا، عمل کرے گا، تو خاندانی وجاہت اور خاندانی شرافت بھی اس کے کام آئے گی۔ اب ایک آدمی سوچے نہ مجھے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے عمل کرنے کی ضرورت ہے، نہ مسجد میں جانے کی ضرورت ہے، میں تو بڑے خاندان کا آدمی ہوں، تو پھر یہ پیدرم سلطان بھوت کہیں بھی کام آنے والا نہیں ہے۔
ہاں اس کا فائدہ نسب کا ضرور ہوگا، لیکن کب ہوگا؟ میدان عمل میں آ کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔